میری ملت کے افراد میرے سامنے ہوں گے، میں انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں۔ آج میں اسی نیت سے آیا ہوں، آپ کو دینے آیا ہوں، اور آپ لینے آئے ہیں۔ کتنا پیارا لین دین ہے۔ تو میں نے تلاوت کی، سیدھا سادہ ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حرف میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چل، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے راستے پر چل۔ سمجھ گئے؟ سیدھا سادہ ترجمہ پیش کر دی۔ اگر بات یہی رک جاتی تو پریشان ہوتے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، تب لوگ شاید منمانی کرتے، کیونکہ آج کے دور میں ہر نکڑ پر لوگ جنت لے کے بیٹھے ہیں۔ آ جاؤ ہماری طرف، دیکھو جنت ہے، آ جاؤ ہماری طرف، دیکھو یہاں جنت ہے، اور بنا جنت کے لالچ کے لوگ ادھر ادھر تھوڑی نہ جاتے ہیں۔ جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، کوئی جہنم لے کے بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس جہنم میں لے لو، بولو سبھی بلاتے ہیں یہی کہتے ہوئے نا کہ آؤ جنت ہے میرے پاس، تم لے لو، اور دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، ہمارے پاس ہی جنت ہے۔ ارے بھائی یہ اختیار آپ کو کس نے دے دیا؟ آپ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون ہے؟ کون لوگ ہیں سیدھے راستے پر؟ جن پر اللہ کا انعام ہے، یعنی وہ بندے جو سیدھے راستے پر وہ کون ہے؟ انعام یافتہ، انہیں پر انعام ہے۔ اور کن پر انعام ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب یہ چار کیٹیگری، اب کوئی کیٹیگری آوے ہمیں ماننے نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیں گے۔ ملا جی آپ کی نہیں سنیں گے، ہم تو اپنے رب کی سنیں گے۔ یہ بتائیے آپ ان چار میں سے کس کیٹیگری کے ہیں؟ ہمیں کوئی دوسری کیٹیگری ڈھونڈنی نہیں ہے کہ آپ علامہ ہیں، آپ فہامہ ہیں، آپ بہت بڑے تھنکر ہیں، بہت بڑے کیپٹلسٹ ہیں، انڈسٹریسٹ ہیں، بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، نہ، ہمیں کسی کیٹیگری کی ضرورت نہیں، کسی گروپ کی ضرورت نہیں، کسی سند کی ضرورت نہیں۔ ان چار میں سے بتاؤ تم کون والے ہو؟ تو نبیین میں سے ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ٹھیک، اگر کہیں ادھر گئے تو سمجھو کہ کہاں ہے۔ تو آیا تھا نا قادیانی سے نکل کے آئے، جنت لے کے بیٹھے تھے، بہت سے لوگ پھنس گئے، وگرنہ اگر آپ نے سنجیدگی اختیار کی ہوتی، جو پھنسے ہیں وہ بھی کوئی اور نہیں تھے، ہماری ہی بیچ کے تھے، کیونکہ ہم جماعت ہیں، گروپ نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں بیٹھا لو شروع سے ہی، ہم کیا ہیں؟ جماعت ہیں، گروپ نہیں۔ اور کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی دھیان میں رکھ لینا، گانٹھ باندھ لو کہ اہل سنت والجماعت میں نہ کبھی اختلاف تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کبھی اختلاف تھا ہی نہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت ایک عقیدہ ہے، اور جب عقیدے میں اختلاف ہوگا تو جماعت میں رہے گا کیا؟ فوراً باہر۔
جو ہم عقیدہ ہے وہی جماعت ہے. تو جس نے اس عقیدے سے اختلاف کر لیا تو جماعت میں رہا کہاں، وہ تو پہلے ہی باہر ہو گیا. اسی لیے میں نے کہا کوئی اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور جو دکھتا ہے وہ اختلاف نہیں، جو دکھتا ہے وہ اختلاف نہیں ہے، رحمت ہے. شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، جو بظاہر دکھتا ہے یہ اختلاف نہیں ہے، رحمت ہے. اس کے لیے تو نبی نے کہہ دیا رحمت. کیا ہوا؟ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے اور مسائل کا اختلاف نہیں ہے. یہ ہوا ہے، ہوگا اور ہوتا رہے گا. جیسے جیسے انسان تحقیق کرتا رہے گا، سوچتا رہے گا، فکر کرتا رہے گا، کیونکہ قرآن کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے. تو قرآن کہتا کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں غور کرتے؟ تو جب ہم ہی کو حکم دیکھ رہا ہے تو ہم غور و فکر تو کریں گے، اور جب غور و فکر کریں گے تو کوئی نہ کوئی چیز نکل کے آئے گی. اور تعجب نہیں کرنا ہے، اس لیے جب پروردگار عالم نے ہم میں یہ صلاحیت عطا کی، ہم کو صلاحیت عطا کی ہے کہ ہم ایک لفظ کے کئی معنی بیان کر لیتے ہیں. تب وہ پروردگار ہم کو یہ صلاحیت دے رہا ہے کہ ہم ایک لفظ کے کئی معنی بیان کر لیتے ہیں، تو دینے والا ایک لفظ کے کتنے معنی رکھے ہو، کتنا معنی اور مطلب رکھے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہوتی رہی، تفسیر مفسرین تفسیر کرتے رہے. خود کچھوچا شریف کی مختار اشرف لائبریری میں 700 تفسیر کی کتابیں موجود ہیں. ایک کتاب ہے اور تفسیر 700. اب آپ اندازہ لگائیے، بڑے بڑے علماء بھی اگر ان سے پوچھا جائے تفسیر کی کتابوں کا نام تو 15، 20 اور 25 تک پہنچ پائیں گے. ہم جان بھی نہیں رہے تو ہم پڑھے کیا ہوں. لیکن جو کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن ایک ہے، کہنے والا ایک ہے، لیکن اس کے معنی اور مطلب بیان کرنے والوں 750 تو موجود ہے، کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور نہ جانے کتنے. کوئی تعجب نہیں. اللہ رب العزت یہ علم کی نعمت کہاں کس کو کس انداز میں عطا کرتے. تو برادران ملت اسلامیہ، 4 میں سے بتاؤ تم کون والے ہو؟ صدیقین میں ہو، شہداء میں ہو. اب یہ کہاں آ کے کلیم کر پائے گا؟ جب شہید ہو گیا تو کلیم کہاں سے کرے گا؟ اب بچے 2، صدیقین میں ہو یا صالحین میں ہو. ٹھیک ہے، تو جتنے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو جماعت سے باہر نکل گئے، وہ وہی غلط ثابت ہو گئے کہ مسجد کے اندر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیا سوچ کر کھڑا ہونا ہے؟ میں اپنے رب کو نہیں دیکھتا پر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کے گھر میں کھڑے ہوئے اور تلاوت کیا کی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور جب باہر نکلے تو انکار کر دیا. باہر نکلے تو انکار کر دیا. یہ عجیب بات ہے نہیں؟ اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے. تو انعام والے کون؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اور صالحین میں کون ہے؟ لمبا نہیں کروں گا، بس یہاں جو ٹاپک ہے اس طرف آتا ہوں. مخدوم اشرف کانفرنس ہے، ان کا شمار کہاں ہے؟ یہ سمجھتے چلو یہ صالحین میں ہے. روح زمین کے جو اولیاء کرام ہے صالحین میں ہے نا.
تو اب جب کیٹیگری جو ہے مسجد میں کہتے ہیں اے اللہ، اولیاء کرام کے راستے پر چلا، اللہ کے سامنے کہا، مسجد میں کہا، نماز کی حالت میں کہا، اس عبادت کے ٹائم پہ کہا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے کہا، پھر جب باہر نکلے تو مت جاؤ، کیا کہا؟ مت جاؤ، غریب نواز کے جانے سے کیا فائدہ، مخدوم سنہ کے یہاں جانے سے کیا فائدہ، بولے نا تو تب بھی جنت لیے بیٹھے، تو بتاؤ جنت ہوگی یا کچھ اور ہوگا؟ بھئی اللہ نے کیا کہا ہے؟ میری طرف وہی راستہ آتا ہے، دیکھ لو، میری طرف آنے والا راستہ، مجھ تک پہنچانے والا راستہ انہی کا ہے، نبیین کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، یہی ہے جو میری طرف ہے، اور جو ادھر سے ہٹا وہ کسی اور طرف، تو جو اللہ کی طرف ہے وہ جنت کی طرف ہے، اسی کے لیے تو جنت ہے، اور جو اللہ سے دور ہوا وہ تو دکھاتے ہیں جنت، پر وہ ہے نہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، بلا جب آئے گا تو ہتھیلی پہ دکھائے گا، یہ چھوٹے چھوٹے زبانی دکھاتے ہیں، آپ سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب اوپر سے جا رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو ان صالحین، ان اولیاء کرام کے ساتھ جب ہوئے راستہ مل گیا، راستہ مل گیا، اور یہ لوگ متعین کیے گئے، اللہ کی طرف سے ان کو ڈیوٹی ملی ہے کہ اس کے بندے کو صراط مستقیم پر چلائیں، ان کی ڈیوٹی ہے، یہی وجہ ہے انہوں نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، آبادی چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر بندوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے آپ کے درمیان آ گئے۔ میرا غریب نواز سنجر چھوڑ کر آ گیا، میرا مخدوم سلطنت کو ٹھوکر مار کے آ گیا، وہی کمی تھی؟ نہیں۔ پھر آئے کیوں؟ اس لیے آئے کہ بندوں کو، ہند کے بندوں کو صراط مستقیم عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم بیٹھے ہیں اشرفیہ اظہار العلوم میں، یہ اظہار العلوم کیا ہے؟ یہ کیسے قائم ہے؟ تو اسی مخدوم سنہ کی صاحب سجادہ کے منصب پر فائز ہونے والی ذات ولی عہد کی شکل میں اس گاؤں میں، سبحان اللہ، ولی عہد کی شکل میں تب ولی عہد تھے، یہاں آئے، اور آنے کے بعد یہ مدرسہ قائم، اور انہی کی ذات سے یہ منصوب ہوا الجامعۃ الاشرفیہ یعنی مخدوم سمنہ، اور اظہار العلوم یعنی حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرف اشرف الجیلانی۔ مدرسہ کیوں قائم کرتے ہیں؟ ساتھ ہو جانا کافی نہیں تھا، یا آپ کے بیچ میں آ گئے یہ کافی نہیں تھا۔ ایک واقعہ سن لو اسی کا، جو تم نہیں کر رہے ہو، لیکن ایک بار ایسا ہوا، ایک بزرگ آئے اپنے مریدوں کے ساتھ سفر میں، ایک گاؤں میں پہنچے، ان کا انداز عبادت، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بولنا، ان کے شکل و صورت، اس گاؤں کے لوگ اتنا متاثر ہوئے، دل دے بیٹھے، وہ دل دے بیٹھے۔ اب 2-3 دن وہ ساتھ میں ان کے رہے، اس کے بعد انہیں آگے جانا ہے، تو دل دے بیٹھے تو انہی کے ہو گئے۔ تو جب وہ نماز پڑھتے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ 3 دن تک یہ کرتے رہے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کہا آپ کا ہر انداز اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب 3 دن کا معاملہ تھا، 3 دن بعد آگے نکل گئے۔ پیر صاحب نے نماز کی تلقین کر دی، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے تم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، سب ہاں کرتے۔ اب جتنا سمجھایا تھا، بتایا تھا، اب 3 دن میں دماغ بھی نہیں ٹکا، نکل گیا۔ اب جب پیر صاحب چلے گئے
اب گاؤں والے سب اکٹھا ہوئے، سرپنچ کو بھی اکٹھا کیا کہ بھائی دیکھو ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے، لیکن وعدہ تو کر لیا پر یاد نہیں ہے کیا کہتے تھے، کیا کرنا ہے، اتنا تو یاد ہی نہیں رہا۔ اب سب گردن جوڑ کر بیٹھ گئے، کہ بھائی دیکھو کرنا تو ہے، وعدہ کیا ہے۔ تو سرپنچ ہوشیار تھا، کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ جیسے جیسے ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ویسے کر لیں، پتہ کیسے لگے گا، وہ تو آواز دیتے تھے، اب کیا کہتے تھے یاد نہیں ہے۔ سرپنچ ہوشیار، اس نے سمجھا دیا، وہ کھڑا ہوا آگے امام بن کر، وہ سب کو صف میں کھڑا کر دیا جیسے وہ بزرگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور کھڑا ہونے کے بعد کیا کیا، سرپنچ بولا کانے پہ ہاتھ دھائی لو بھیا، اللہ اکبر کہیں نہیں پاؤ، اسے یاد ہی نہیں تھا، تو اپنے انداز میں شروع ہوا کہ کانے پہ ہاتھ دھائی لو بھیا، سب نے کان پہ ہاتھ رکھ لیا، پھر اب پیٹے پہ ہاتھ دھائی لو بھیا، نیت بات نہیں، اب تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد اس نے کہا تنک نہر جاؤ بھیا، رکوع میں چلا گیا، اس کے بعد کہا کھڑے ہو جاؤ بھیا، سب کھڑے ہو گئے، پھر کہا ناک بھوئیاں میں رگڑ لو بھیا، یہ سمجھ میں آیا تھا، سجدے میں چلے گئے، اب اس انداز میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب پیر صاحب نے اپنا وہاں سے خلیفہ اور شاگرد بھیجا تو پھر آ کر اس نے نماز کی ترتیب کی، کیونکہ بغیر علم کے عبادت بھی نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بغیر علم کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور بغیر علم کے انصاف نہیں ہو سکتا، اور بغیر علم کے مناقب و فضائل بھی نہیں جان سکتے، ہے نا۔ تو برادران ملت اسلامیہ پیر صاحب نے بھیجا تو وہ لوگ ٹرینڈ ہوئے، اور حضور شیخ اعظم جب یہاں آئے تو آتے ہی ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھا، لوگ جڑ تو گئے لیکن یہ جڑنا دائمی تبھی ہوگا، میرا آنا، میرا یہاں پہنچنا تبھی ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا جب انہیں علم دین سکھایا جائے۔ تو یہاں انہوں نے کوٹھی بنانے کی بات نہیں کی، اگر بنانے کی بات کی تو کہا مدرسہ بنا، تاکہ جو میری صحبت میں رہے، جو مجھ سے سیکھے، لیکن میں بھی تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، وہی ہوگا 3 دن کے بعد، تو کہیں ایسا نہ ہو اسی انداز میں نماز پڑھنا شروع کر لے، کانے پہ ہاتھ دھائی لو بھیا، تو اللہ اکبر ہی کہہ کر نماز پڑھے، اور نماز میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، وضو کیسے کرے، ہر چیز میرے مرید جان جائے، یہ سنی مسلمان جان جائے، چاہے کسی بھی خاندان سے وابستہ ہو، پکے سنی مسلمان ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور شیخ اعظم جن کے نام سے مدرسہ ہے اظہار العلوم، یہ ایسی ذات ہے جنہوں نے ہر طریقے سے علم کی خدمت کی۔ علم حاصل کرنے کا جس میں کسب ہے وہ 3 طریقہ ہے، 3: سن کر، دیکھ کر اور پڑھ کر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سن کر، دیکھ کر اور پڑھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم صحابہ نے حاصل کیا وہ 2 طریقے، سن کر اور دیکھ کر۔ 200 سال کے بعد تیسرا طریقہ آ گیا، سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، یہ ایڈ ہو گیا۔ اور کچھ مخصوص تھے ذاتیں جو نبی کے بہت قریب ہیں، سمجھ گئے نا، ان کو ایک طریقہ اور رب نے دیا، نبی نے سنا کر اور دکھا کر، ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ایک علم کا سورس اور کھڑا کیا، وہ کیا ہے؟ وہ خود فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ عِلْمٍ، میں اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہوں جنہیں میں چاہتا ہوں، جسے ہم عرف عام میں علم لدنی کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ اب یہاں کیا شرط لگی ہے؟ میں جسے چاہتا ہوں، اور یہ خاص علم ہے اس کا جو عطا کرتا ہے. دونوں چیزیں وضاحت کے ساتھ رب نے فرمایا کہ میں اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں. تو اب ہم کون سا پیمانہ لائیں کہ کام کو کس کو رب بہت چاہتا ہے؟